حدیث کو پڑھنا سمجھنا یہ محدثین کے اصولوں کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہم ایک روایت کو دیکھ کر اس سے نتیجہ نہیں نکال سکتے. ہمیں اس حوالے سے تمام روایات کو جمع کرنا پڑے گا اور ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کرنا پڑے گا. جو آج کی حدیث ہے بہت اہم ہے اس حوالے سے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8502. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الامام لیؤتم بہ. امام صرف اور صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. پس جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ. اس کے تکبیر کہنے سے پہلے تکبیر نہ کہو. وَلَا تُكَبِّرُوا اور تکبیر نہ کہو حَتَّى يُكَبِّرَ یہاں تک کہ وہ تکبیر نہ کہے. اب یہ آغاز ہو رہا ہے نماز کا. امام نے تکبیر کہی نہیں ہے اور ہم نے اکثر مشاہدہ کیا کہ امام کے تکبیر کہنے سے پہلے تکبیر کہہ دی جاتی ہے. اب جب آپ نے امام کے پہلے تکبیر کہہ دی تو آپ نماز میں اپنی نماز آپ نے شروع کر لی، امام کی اقتداء میں آپ شامل نہیں ہوئے. اسی طرح وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو. وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ. اس کے رکوع کرنے سے پہلے رکوع نہ کرو. وَإِذَا قَالَ. اچھا یہاں پر محدثین کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو امام کی برابری ہو سکتی ہے نہ اس سے آگے جایا جا سکتا ہے. یعنی رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب وہ کہے تو تم کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم کرو. یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ساتھ رکوع کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ساتھ سجدہ کرو. آگے آ جائے گا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ. اور جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا تو کہو ربنا ولک الحمد. اے ہمارے رب ساری حمد تیرے لیے. پھر اس کے بعد دو روایات ملتی ہیں. ایک پر تو ہم عمل کرتے ہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک صحابی سے یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا کس نے کہا تھا یہ؟ کس نے کہا تھا؟ میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے اس کا ثواب لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے. کس قدر اللہ نے ہم پر کرم کیا. میرا جی چاہتا ہے کہ ہم نا ایک ایک جو دعا ہے اس کو بھی یاد کرنا شروع کریں. رمضان میں پھر یہ دعائیں بدلیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. دوسری دعا اللہم ربنا لک الحمد. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب ساری حمد تیرے لیے. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت. آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، ان کے درمیان جو کچھ ہے سب بھر جائے اور جو تو چاہتا ہے وہ بھی بھر جائے. ساری جگہ تیری حمد سے بھر جائے. اتنی حمد، اتنی حمد ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس کی نظر میں یہ سب کچھ بہت بڑا. وہ عرض کرتا ہے اے باری تعالیٰ ساری حمد، زمین بھر حمد تیرے لیے، آسمان بھر حمد تیرے لیے، اس کا درمیانی حصہ بھی بھر جائے وہ بھی تیری حمد سے بھرا ہوا. اس کے بعد کے جو جملے ہیں کمال کے جملے ہیں اللہ کے حضور مانگنے کے لیے. لا مانع لما اعطیت. اے باری تعالیٰ جس کو تو عطا کرے کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت. اور جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں. جس کو تو دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور کس کا کون نفع پہنچانے والا ہے جو تیرے مقابلے میں کسی کو نفع دے سکتا ہے، کسی کو عزت دے سکتا ہے. قرآن کریم میں وہ جملہ ہے نا تؤتی الملک من تشاء. جس کو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت سے محروم کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت نوازتا. تو
ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، اس کے سجدہ کرنے سے پہلے سجدہ نہ کرو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں الا ماشاء اللہ کہ امام کے سجدے میں جانے سے پہلے لوگ سجدے میں پہنچ جاتے ہیں۔ وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، جب تک وہ سجدہ نہ کرے سجدہ نہ کرو۔ اور اس میں اتنے ڈر والے الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ شاید آپ کو اس طرح کا ڈر کہیں نہیں ملے گا۔ فرمایا جو امام سے سبقت لے جاتا ہے، ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل کر دے۔ اتنے سخت الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت کے بالکل آپ کو ملیں گے۔ پھر آخری جملہ بہت اہم ہے، جس کے حوالے سے میں نے عرض کیا نا کہ ایک حدیث کو سن کر نہیں معاملہ ہوتا، پھر اس کے تحت ساری روایات کو دیکھا جاتا ہے۔ وَإِن صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی سارے بیٹھ کے نماز پڑھو۔ امام کی اقتدا یہ ہے کہ امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو تم سارے بھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ گھوڑے سے نیچے آ رہے تو کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھا رہے تھے، بیٹھ کر پڑھا رہے تھے، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا امام بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ امام کی اقتدا اتنی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے، اپنی نماز پڑھے گا تو دو پڑھے گا، امام کے پیچھے پڑھے گا، مقیم امام کے پیچھے تو پوری پڑھے گا۔ اچھا، یہاں اب ایک ابہام پیدا ہو گیا کہ کیا یہ اصول پوری زندگی کے لیے ہے؟ تو نہیں، ہمارے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ بھی روایت ہے، لیکن صحیح بخاری میں اس کا نسخ موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے زندگی کے، ظاہری زندگی کے اس دنیا میں، تو اس میں پھر ایسا نہیں ہوا۔ اس میں یہ ہے کہ امام اگر نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو باقی سب نے کھڑے ہو کر پڑھنی، یعنی پھر اس کا ہمیں نسخ مل گیا کہ اگر امام بیٹھ کے پڑھے تو باقی سارے کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ یعنی میں نے جو پہلے عرض کیا کہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک روایت کو لیا اور پھر اسی کو ہم نے حرف آخر سمجھ لیا، بہت ساری روایات کو جمع کر کے ایک فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ تو فقہاء کے نزدیک یہ ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 6، 8، 9 نمبر، اس میں یہ ہے کہ امام اگر بیٹھ کے بھی پڑھائے گا تو باقی سارے کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اگر امام بیٹھ کے پڑھائے تو تم بھی سارے بیٹھ کے پڑھو، لیکن بعد میں ہمارے ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر امام بیٹھ کر پڑھا رہا ہے تو وہ پڑھا رہا ہے عذر کی وجہ سے، باقی سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ تو اس روایت میں جو نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ امام کی اقتدا تکبیر میں، رکوع میں، سجدے میں، کہ جب وہ تکبیر کہے گا تو مقتدی تکبیر کہیں گے۔ امام رکوع میں جائے گا، اس کے رکوع میں جانے کے بعد رکوع میں جایا جائے گا، وہ سجدے میں جائے گا تو اس کے سجدے میں جانے کے بعد سجدے میں جایا جائے گا۔ یہ جو بات ہے اور یہ جو محدثین نے لکھا کہ نہ سبقت جائز ہے نہ برابری جائز ہے، آپ اندازہ کریں اس جملے کا کہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ امام کے ساتھ پہنچے رکوع میں، یہ بھی نہیں، اتنی بھی اجازت اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں دی۔ یہ فرما کر وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، اور وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، جب تک کہ وہ تکبیر نہ کہے تم تکبیر نہ کرو، جب تک کہ وہ رکوع نہ کرے تم رکوع نہ کرو، جب تک کہ وہ سجدہ نہ کرے تم سجدہ نہ کرو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں نماز کو اس کے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔